السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ مقرون پاگل کتے کی طرح بستی میں داخل ہوا اور اندھا دھند بستی کے اکلوتے چرچ جو ایک کوٹھڑی پر مشتمل تھا اس میں گھس گیا۔ چرچ کے ساتھ ہی قاسم کی کوٹھڑی تھی۔ راہب اسے چرچ میں نہ ملا تو وہ ساتھ کی کوٹھڑی میں دندناتا ہوا داخل ہو گیا، لیکن قاسم تو یہاں بھی نہیں تھا۔ وہ آگ بگولا ہو کر باہر لپکا۔ اتنے میں بستی کا سردار اور سب چھوٹے بڑے چرچ کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ 50 سواروں کا مسلح دستہ بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ مقرون غصے سے پاگل ہوتا ہوا باہر نکلا اور بستی کے سردار کو آواز دی۔ روزی کا باپ جو کسی قدر غصے میں تھا مقرون کے سامنے آ گیا۔ مقرون نے اسے دیکھتے ہی تلوار لہرائی اور اس کے سینے پر رکھ دی۔ کہاں ہے تمہارا مقدس باپ؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کا سر چاہیے۔ روزی کا باپ جو پہلے ہی غصے میں تھا مقرون کے لہجے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر رکھی تلوار کی کوئی پرواہ نہ کی اور غصے سے کہا، سپہ سالار تم حد سے بڑھ چکے ہو۔ میں کل ہی قیصر کے دربار میں پیش ہو کر تمہاری شکایت کروں گا۔ تم نے پہلے بھی ہمارے مہمان کی توہین کی ہے۔ ہم سب بستی والے متفق ہو کر تمہیں کہتے ہیں کہ معمولی سی مذہبی تفرقہ بازی کی بنا پر تم ہمارے معزز راہب کو تنگ کرنا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن روزی کے باپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ راہب کا معاملہ اتنا معمولی نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ مکروہ صورت مقرون نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور اگلے لمحے بوڑھے کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ سردار کا سر کاٹنے کے بعد مقرون نے با آواز بلند کہا، بستی والو، تم میں سے کوئی بھی سردار یا اس راہب کا ساتھی ہے تو سامنے آئے، میں آج تمہارے راہب کا سر کاٹنے آیا ہوں۔ لیکن بستی میں کوئی شخص بھی آگے نہ بڑھا۔ بوڑھے سردار کے قتل نے سب کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ مقرون نے ایک بار پھر با آواز بلند اپنی بات دہرائی۔ اس کی بلند آواز ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی بستی کے دوسرے کنارے روزی کے کانوں تک جا پہنچی۔ روزی تو راہب کے لیے گھوڑا حاصل کرنے آئی تھی، لیکن اپنی باپ کے موت کا سن کر اسے ایک دم سب کچھ بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار ہجوم کی طرف دوڑی اور چرچ کے سامنے گری اپنے باپ کی لاش کے قریب جانا چاہا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ اس کا باپ اسے ہر چیز سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور اس کے باپ نے ہی اس کو اور اس کی بہن کو ایک ماں کی طرح پالا تھا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ راہب کی گرفتاری کا معاملہ مقرون کی نظر میں کس قدر سنگین ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کی لاش پر آ گری اور زور زور سے چلانے لگی۔ مقرون نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی خون آلود تلوار لیے اس کے قریب آیا اور انتہائی درست لہجے میں کہا، لڑکی، کہاں ہے وہ تمہارا مقدس باپ جس کے ساتھ تم رنگ رلیاں مناتی ہو؟ جلدی بتاؤ ورنہ تمہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لیکن روزی کا جواب مقرون کے لیے غیر متوقع تھا۔ روزی نے کہا، ہاں تم مجھے بھی مار دو، اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا باپ مر چکا ہے، اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور پوری طرح سے اپنے حواس میں بھی نہیں تھی کہ مقرون کی بات کا ہوش مندی سے جواب دیتی۔ چنانچہ مقرون نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روزی کو اٹھا لیں اور مرکزی چوکی میں لے چلیں، اور بستی والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ ان کے سردار کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے۔ مقرون کے سپاہی تیزی سے آگے بڑھے اور نازک اندام روزی اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ باقی سپاہیوں کو مقرون نے حکم دیا کہ وہ بستی کے چاروں طرف دور دور تک جنگل اور چٹانوں میں نوجوان راہب کو تلاش کریں۔ مقرون کے سپاہی روزی کو اٹھا کر چلے گئے اور باقو بستی میں کھڑا روزی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ قاسم ابھی تک نزدیکی چٹانوں میں ہی روپوش تھا۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھوڑا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ روزی کے لوٹنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک جب روزی نہ لوٹی تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ ضرور کوئی بڑی بات ہو گئی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے تھوڑے فاصلے پر کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھا کہ روزی گھوڑا لے کر آ پہنچی ہے اور وہ چٹان کی اوٹ سے باہر نکل آیا، لیکن اس کے سامنے ایک یونانی سپاہی برہنہ شمشیر لیے گھوڑے پر سوار تھا۔ قاسم نے اپنے راہبانہ لباس کے اندر چھپی تلوار کو نکالنے میں دیر نہ کی۔ یونانی بھی قاسم کو ایک راہب کے طور پر پہچان چکا تھا۔ قاسم پیدل تھا اور یونانی گھوڑے پر سوار۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور پھر غروب ہوتے ہوئے سورج نے آخری منظر یہ دیکھا کہ قاسم یونانی سپاہی کو قتل کر کے اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر رومیلی حصار کی جانب بڑھ چکا تھا۔ مصلح الدین آغا نے علیحدہ خیمے میں قاسم کی تمام رودات سنی اور قاسم کی درخواست پر بستی کے حالات معلوم کرنے کے لیے 2 تجربہ کار ساتھیوں کو بھیجنے پر آمادہ ہوا۔ وہ سپاہیوں کو واپس بھیج کر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی تشتری بھی تھی۔ اس نے خیمے میں داخل ہوتے ہی قاسم سے کہا، قاسم بن حشام، آپ کی پہلی اطلاع میں نے کل ہی سلطان کی جانب روانہ کر دی تھی۔ لیجئے، آپ کا کھانا بھی آ گیا۔ آغا نے دسترخوان بچھا کر کھانا چننا شروع کر دیا۔ آبنائے باسفورس کی مچھلی تو قاسم گزشتہ کئی دنوں سے کھا رہا تھا، لیکن اس طرح زیتون کے تیل میں تلے ہوئے قتلے دیکھ کر اسے اپنے وطن کی یاد آ گئی۔ وہ اگرچہ روزی کی طرف سے پریشان تھا، لیکن اس نے کھانے کے ساتھ پورا انصاف کیا۔
کھانے کے دوران اس نے مصلح الدین سے یہ پوچھا، آپ کا قلعہ کہاں تک پہنچا؟ سلطان کو اس قلعے کی تعمیر کا بے چینی سے انتظار ہے۔ مصلح الدین آغا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم نے 24 اپریل کو اس قلعے کا آغاز کیا تھا اور آج 18 مئی کے روز ہم اس کا 1/4 کام مکمل کر چکے ہیں۔ اگر یہی رفتار رہی تو ہم اگست تک اسے مکمل کر لیں گے۔ قلعے کا رقبہ 3000 مربع میٹر رکھا گیا ہے اور اس میں 17 عدد بڑے بڑے برج بنائے جائیں گے جن پر تمہارے دوست اربان کی بنائی ہوئی توپیں نصب کی جائیں گی۔ میں نے اس قلعے کا نقشہ اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر فضا سے قلعے کو دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس میں 3 برج بہت زیادہ بلند بنائے جائیں گے جن کی اونچائی 90 فٹ تک ہوگی۔ میں اس کی دیوار کے نچلے حصے کو 9 میٹر چوڑا بنا کر اس کو بے حد مضبوط کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس قدر موٹی دیوار کی بلندی تو یقیناً کم رکھنی پڑے گی۔ ہاں، دیوار کا چوڑا حصہ 5 میٹر اور تنگ حصہ 15 میٹر تک بلند ہوگا۔ قاسم بڑی دلچسپی سے رومیلی حصار کی تعمیر کا تذکرہ سن رہا تھا۔ وہ دیر تک اس قلعے سے متعلق باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ خبر لانے والے پہنچ گئے۔ مچھیروں کی بستی سے ہو کر آنے والے مصلح الدین آغا کے سپاہیوں نے بتایا کہ یونانی سالار مقرون نے بستی کے سردار کو قتل کر کے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبر قاسم کے لیے ایک دھچکے کی طرح تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ بوڑھے سردار پر یہ مصیبت اسی کی وجہ سے لائی گئی تھی۔ پھر سپاہیوں نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ یونانی فوج کو رومن کیتھولک فرقے کے ایک راہب کی لاش ملی ہے جو اس کے 6 سپاہیوں کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ سپاہی اطلاع دے کر چلے گئے تو مصلح الدین آغا نے قاسم سے کہا، اب کیا کرنا ہے مقدس باپ؟ مصلح الدین آغا کا مذاق قاسم کو نہ ہنسا سکا، البتہ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، ہمیں سردار کی بے گناہ بیٹی کو چھڑوانا ہوگا کیونکہ یہ مصیبت ان کے سر میری وجہ سے آئی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ رات گئے تک روزی کو رہا کروانے کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک عجیب حکمت عملی وضع کر لی جس پر اگلی صبح نماز فجر کے بعد عمل کیا گیا۔ اگلی صبح مصلح الدین آغا اور قاسم نے 50 بہترین لڑاکا سپاہیوں کا ایک دستہ منتخب کیا اور مقرون کی مرکزی چوکی جو باسفورس کے کنارے واقع تھی کی جانب چل دیے۔ ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے اور وہ بجلی کی رفتار سے مرکزی چوکی کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ ابھی سورج کی پہلی کرن ہی نظر آئی تھی کہ مصلح الدین آغا کا برق رفتار دستہ مقرون کی مرکزی چوکی پر پہنچ چکا تھا۔ یہ چوکی ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کے چاروں طرف قد آدم فصیل تھی اور درمیان میں 4-5 کمرے گارے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ عمارت کے ایک کونے میں کسی قدر اونچا ایک برج تھا جس میں موجود مقرون کے دونوں تیز انداز رات بھر شراب پینے کے باعث بے سدھ ہو رہے تھے۔ مصلح الدین آغا کے سپاہیوں نے آن کی آن میں چوکی پر دھاوا بول دیا اور کمروں میں گھس کر خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے یونانی سپاہیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ برج پر موجود تیر انداز بھی مارے گئے اور چوکی پر موجود ایک یونانی سپاہی بھی زندہ نہ رہا، لیکن مقرون اور روزی ان کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ ان کے ہاتھ کیسے آتے؟ وہ تو گزشتہ رات سے ہی یہاں نہیں تھے۔ مقرون زنجیروں میں جکڑی روزی کو لے کر برج غلاطہ کی جانب نکل گیا تھا جہاں وہ روزی کے شباب سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ برج غلاطہ یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نہایت قدیم کئی منزلہ مینار تھا جس کی چوڑائی اس قدر تھی کہ اسے ایک باقاعدہ عمارت سمجھا جا سکتا تھا۔ اس برج میں اوپر نیچے کئی کمرے تھے اور یہ برج بھی یونانی سپاہیوں کے قبضے میں تھا۔ مقرون کا صدر دفتر یہی تھا اور مقرون ہی یہاں کا نگران تھا۔ یہ برج فی الحقیقت قسطنطنیہ شہر کے بالکل نزدیک گولڈن ہارن کے کنارے پر واقع تھا۔ برج غلاطہ کو 507 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہوں نے جہازوں کی رہنمائی کے لیے روشنی گھر یعنی لائٹ ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ یہ بہت بلند ٹاور تھا اور اس میں خاص وسیع و عریض و بلند و بالا 10 منزلیں تھیں۔ یہ رات مقرون نے روزی کے ہمراہ برج غلاطہ میں ہی گزاری تھی۔ وہ رات بھر شراب پی کر روزی کی عزت پر حملہ آور ہوتا رہا، لیکن روزی نے اسے کسی خونخوار بلی کی طرح نزدیک نہ آنے دیا۔ وہ پوری طرح ہوش میں ہوتا تو روزی کی آبرو یقیناً لٹ چکی ہوتی، لیکن بہت زیادہ شراب پی لینے کے باعث وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ بالآخر صبح کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی اور اس وقت کہیں روزی کی جان میں جان آئی۔ مقرون کی آنکھ دن چڑھے ایک بری خبر کے ساتھ کھلی۔ کسی نے اس کی مرکزی چوکی پر شب خون مار کر تمام سپاہیوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ یہ مقرون کے لیے بے حد بری خبر تھی کیونکہ وہ قصر قسطنطنیہ کے سامنے مرکزی چوکی سے اپنے غائب رہنے کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا اور اسے پہلی مرتبہ ایسے لگا جیسے کہ جس مفرور کو رومی راہب سمجھ رہا تھا وہ سرے سے عیسائی ہی نہیں تھا، کیونکہ مرکزی چوکی پر حملہ کسی اکیلے شخص کی بات نہیں تھی اور مقرون جانتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد میں موجود دشمن صرف مسلمان ہی ہیں۔ چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حملہ مسلمانوں نے کیا ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ شہنشاہ کے پاس خبر پہنچنے سے پہلے وہ رومیلی حصار میں موجود مسلمانوں سے بدلہ لے لے۔ رومیلی حصار یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر تعمیر ہو رہا تھا اور مقرون کے پاس یہاں 400 مسلح سوار دستیاب تھے۔
مقرون نے برج غلاطہ کی 7ویں منزل سے اتر کر فی الفور ایک کشتی پکڑی اور گولڈن ہارن کی خلیج کو عبور کرتا ہوا واپس اسی ساحل پر آن اترا جہاں سے وہ برج غلاطہ کے لیے گزشتہ شب کشتی میں سوار ہوا تھا۔ اس ساحل پر اس کے سپاہی خیمہ زن تھے۔ مقرون نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو ہمراہ لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فصیل سے باہر کے حالات فصیل کے اندر شہنشاہ کے کانوں تک نہ پہنچ جائیں۔ شہر سے تھوڑی دور پہنچ کر مقرون نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اب 400 سواروں کا یہ مختصر لشکر دھول کے بادل اڑاتا ہوا رومیلی حصار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مصلح الدین آغا کے تیز رفتار جاسوسوں نے اسے وقت سے پہلے خبردار کر دیا تھا۔ چنانچہ مقرون کا یونانی لشکر رومیلی حصار کے نزدیک پہنچا تو اسے رکنا پڑا۔ سامنے رومیلی حصار کے سپاہی صفیں باندھے پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ مصلح الدین آغا نے مقرون کا استقبال ایک لشکر کی طرح کیا اور باقاعدہ طبل جنگ بجا کر مقرون پر حملہ کر دیا۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، ان کے سواروں کی تعداد 80 کے قریب تھی اور پیدل لڑنے والے 100 سے بھی کم تھے، لیکن جس منظم طریقے سے مصلح الدین آغا نے جنگ کا آغاز کیا تھا اس کی توقع مقرون کے سپاہیوں کو نہ تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب اس لڑائی کا آغاز ہوا اور صرف آدھے گھنٹے میں ہی یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور مقرون اپنے پیچھے بہت سی لاشیں چھوڑ کر برج غلاطہ کی جانب فرار ہو گیا۔ آج کا دن مقرون کے لیے ایک عذاب کی شکل میں نازل ہوا تھا، کیونکہ وہ جو ہی برج غلاطہ پہنچا شہنشاہ کے پیغام بردار اس کے منتظر تھے۔ اب مقرون کا خون خشک ہونے لگا۔ اسے قیصر کی طرف سے اپنے لیے سزائے موت یا سزائے قید کا حکم صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن شہنشاہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک عجیب کام کیا، اور وہ یہ کہ برج غلاطہ کی 7ویں منزل میں قید روزی کو بغیر کچھ کہے آزاد کر دیا۔ شاید یہی وہ نیکی تھی جو آخری وقت میں اس کے کام آئی، اور شہنشاہ نے تمام حالات سننے کے باوجود اسے صرف اتنی سزا دی کہ اسے مضافاتی چوکیوں کی نگرانی کے عہدے سے ہٹا کر ایک عام سپاہی بنا دیا۔ شہنشاہ نے مضافاتی چوکیوں کا نگران ڈیلارس کو مقرر کیا اور ایک ہنگامی حکم کے تحت شہر قسطنطنیہ کے تمام دروازے بند کر دیے۔ یہ گویا عوام کے سامنے ہنگامی حالت کا اعلان تھا۔ اب اہل قسطنطنیہ پوری طرح سمجھ گئے کہ شہر پر کوئی سنگین حملہ ہونے والا ہے۔ قیصر قسطنطین کو اس اقدام کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ قسطنطنیہ کے شہریوں نے، جن کی تعداد اس وقت 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، شہنشاہ کو دفاعی اخراجات کے لیے چندہ دینا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی لوگوں نے سلطان کے مذہبی اقدامات کے خلاف بولنا بھی ترک کر دیا اور عیسائیت کے دونوں فرقوں کے اتحاد کی بات کرنے لگے۔ شہنشاہ نے لوگوں کا رویہ دیکھا تو فوراً سینٹ صوفیہ کے چرچ میں، جو مشرقی کلیسا اور بطریق اعظم کا مرکز تھا، دونوں عیسائی فرقوں کی ایک متحدہ مجلس منعقد کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کی صدارت کے لیے رومی کلیسا کے پوپ جان نیکلسن پنجم کے خصوصی نمائندہ کارڈینل ایسیڈور کو دعوت دی گئی، جو اس وقت قسطنطنیہ میں موجود تھا۔ فصیل سے باہر یونانی کاشتکاروں اور سپاہیوں کے ساتھ ہونے والی چھیڑ چھاڑ کے بعد شہنشاہ نے ایک کام یہ بھی کیا کہ تجربہ کار سفیروں پر مشتمل ایک وفد سلطان محمد خان کی خدمت میں بھی بھیجا، جس میں مسلمان سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی گئی۔ سلطان محمد خان نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا اور شہنشاہ کے سفیروں کو روانہ کرتے وقت یہ کہا: قیصر قسطنطین سے کہنا کہ سلطان محمد خان فاتح بن کر قسطنطنیہ میں آ رہا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ عثمانی افواج کا استقبال کھلے دروازوں کے ساتھ کرے، ورنہ ترکوں کے گھوڑے شہنشاہ کے شہر کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ سلطان کے الفاظ شہنشاہ کے کانوں پر توپ کا گولہ بن کر گرے اور وہ بری طرح دہل گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے سفیر مختلف عیسائی مملکتوں کی طرف روانہ کیے اور پوری عیسائی دنیا سے اس مشکل وقت میں مدد کی درخواست کی۔ قاسم ابھی رومیلی حصار میں ہی تھا کہ اسے شہنشاہ قسطنطنیہ کے اقدامات کی خبر ملی، تو اس نے مصلح الدین آغا سے اجازت لی اور قسطنطنیہ جانا چاہا، لیکن اس کے دل میں روزی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا دکھ تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ روزی کی بابت معلومات ضرور حاصل کرے گا، تاکہ اس معصوم لڑکی کو مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ یہی سوچ کر وہ سب سے پہلے مچھیروں کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ اب اس کے جسم پر عام شہریوں جیسا لباس تھا اور اس کے سر پر قسطنطنیہ کی مخصوص ٹوپی تھی۔ وہ رومیلی حصار سے ایک صحت مند گھوڑے سے روانہ ہوا تھا اور مچھیروں کی بستی کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اسے کسی ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اسے روزی کے بارے میں بتا سکتا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر ایک 9-10 سالہ لڑکے پر پڑی اور اس نے اپنے چہرے کو اپنے مفلر میں چھپاتے ہوئے اس لڑکے کو آواز دی۔ لڑکا قاسم کے پاس دوڑا چلا آیا۔ قاسم نے اسے پہچان لیا۔ وہ بستی کا ہی ایک بچہ تھا جو قاسم سے اچھی طرح مانوس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قاسم نے اپنا چہرہ چھپائے رکھا اور اس سے پوچھا: بیٹا، تمہارے سردار کی بیٹی کو یونانی سپاہی لے گئے تھے، اس کا کیا ہوا؟ بچے نے انتہائی تعجب سے قاسم کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ قاسم نے اپنا سوال پھر دہرایا تو بچہ بولا: ہمارے سردار کی بیٹی ٹھیک ٹھاک ہے اور واپس آ چکی ہے، لیکن وہ بے حد غمزدہ ہے۔
قاسم کے دل کو دھچکا لگا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا اور بچے کو شاباش دے کر رخصت کر دیا۔ اب قاسم کی اگلی منزل قسطنطنیہ تھی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ وہ قسطنطنیہ میں داخل کس طرح ہوگا، کیونکہ شہر کے سارے دروازے تو بند تھے اور دروازوں کی کھڑکیاں بے طرح کھلی تھیں، لیکن شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص کی اچھی طرح چھان بین کی جاتی تھی۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ قاسم شہر کی جنوبی سمت میں آبنائے باسفورس کے کنارے پر موجود ہونے کی وجہ سے شہر کے اصل دروازے سے بہت دور تھا۔ یہ دروازہ مغربی ممالک کی جانب کھلتا تھا۔ قاسم کے لیے یہ ضروری تھا کہ شہر کے بڑے دروازے سینٹ رومانس تک طویل فاصلہ طے کرے یا آبنائے باسفورس کی شاخ گولڈن ہارن کو کشتی کے ذریعے عبور کر کے دوسری طرف شہر کی بندرگاہ پر اتر جائے۔ قسطنطنیہ کا نقشہ بڑا عجیب تھا۔ یہ براعظم یورپ کے کنارے پر ایشیا کے بالکل سامنے واقع تھا۔ براعظم یورپ اور براعظم ایشیا کے درمیان آبنائے باسفورس کا نیلا پانی حد فاصل تھا۔ آج سے 6 لاکھ سال پہلے جب خشکی کے یہ دونوں بڑے ٹکڑے یعنی براعظم ایشیا اور براعظم یورپ جب سمندر میں تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں اپنے درمیان 1 سے 3 میل کا فاصلہ رکھ کر اپنی اپنی جگہ رک گئے۔ یہی درمیانی فاصلہ آبنائے باسفورس ہے اور قسطنطنیہ ہی وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر ایشیا سے یورپ اور یورپ سے ایشیا کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر قسطنطنیہ کا محل وقوع آبنائے باسفورس کے دوسرے ساحل یعنی یورپی ساحل پر بھی نہایت عجیب ہے۔ فضا سے دیکھا جائے تو دونوں براعظموں کے درمیان لیٹی یہ آبنائے ایک بیل کی گردن اور سر سے مشابہ ہے، جس کا صرف ایک سینگ ہے جو بائیں طرف سے زمین میں دڑار ڈالتا ہوا ایک چھوٹی خلیج کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی کو سنہری سینگ کہتے ہیں۔ سنہری سینگ یعنی گولڈن ہارن ایسے ہے جیسے باسفورس کے دیوتا نے اپنا ایک بازو فضا میں پھیلا رکھا ہو۔ باسفورس کی اس شاخ کو شاخ زریں کہتے ہیں۔ اب قسطنطنیہ کا محل وقوع ایسے ہے کہ باسفورس سے ایک طرف نکلتی ہوئی خلیج کی وجہ سے اس مقام پر واقع خشکی کے ٹکڑے نے ایک نوکدار اور مثلث نما شکل اختیار کر لی ہے۔ اسی مثلث پر قسطنطنیہ کا شہر آباد تھا اور اس وقت شہر کی فصیل بھی ساحل کے ساتھ ساتھ گھومتی چلی گئی تھی۔ شہر کے ایک پہلو پر وسیع آبنائے اور دوسرے پر گولڈن ہارن کا پانی تھا۔ اس گولڈن ہارن کے دہانے پر ایک آہنی زنجیر باندھی گئی تھی جسے بوقت ضرورت کھینچ کر گولڈن ہارن میں جہازوں اور کشتیوں کا داخلہ روک دیا جاتا تھا۔ اس مثلث شہر کی یہ دونوں اطراف سمندر کی وجہ سے محفوظ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان اطراف کی فصیلیں بہت زیادہ مضبوط اور بلند نہیں بنائی گئی تھیں۔ شہر کی اگلی سمت جو خشکی کی جانب تھی ایک مضبوط اور بلند فصیل کے ذریعے محفوظ کر دی گئی تھی۔ برج غلاطہ گولڈن ہارن کے کنارے شہر کی فصیل کے نزدیک واقع تھا۔ قاسم نے بندرگاہ کی جانب سے شہر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ فی الحقیقت گولڈن ہارن میں لٹکی اس آہنی زنجیر کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ برج غلاطہ کو اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ اس طرف آتے ہوئے قاسم کو پہچان لیے جانے کا بھی ڈر تھا، کیونکہ برج غلاطہ یونانی سپاہیوں کے قبضے میں تھا اور ان سپاہیوں میں سے چند ایک نے قاسم کو دیکھ رکھا تھا۔ لیکن قاسم نے اسی جانب سے شہر میں داخل ہونا ضروری سمجھا۔ گولڈن ہارن کے اس کنارے پر جہاں اس وقت قاسم پہنچنے والا تھا یونانی سپاہیوں کا ایک مستقل کیمپ بھی لگا رہتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مقرون نے 400 سواروں کا لشکر لیا تھا، لیکن قاسم تو اس راستے پر جا رہا تھا جو عام لوگوں کے استعمال کا راستہ تھا۔ اسی راستے سے بعض ممالک کا سامان اور بہت سے قافلے قسطنطنیہ تک جایا کرتے تھے۔ شہر کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے اگرچہ اس شاہراہ پر عام مسافروں کی آمد و رفت تو کم تھی، لیکن بڑی بڑی بیل گاڑیوں پر بہت زیادہ سامان رسد لایا جا رہا تھا۔ یہ وہ سامان تھا جو آبنائے باسفورس کی مختلف گودیوں پر اتارا اور ساحل کے راستے شہر میں جمع کیا جاتا تھا۔ قاسم نے سامان سے لدی بیل گاڑیوں کو دیکھا تو سوچا قیصر قسطنطنیہ کے محاصرے کی بے پناہ تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ شہر میں اتنا سامان رسد اکٹھا کر رہا ہے کہ شاید کئی ماہ تک بے فکری کے ساتھ محصور رہ سکے۔ گولڈن ہارن در حقیقت اس عظیم شہر کی بندرگاہ تھی۔ یہاں بحر اسود اور بحر مارمور سے آنے والی تمام ساز و سامان اور مسافر اترتے تھے۔ آبنائے باسفورس کے ساحل پر اور بھی بہت سی گودیاں تھیں جنہیں چھوٹی چھوٹی بندرگاہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر سلطان محمد خان کو رومیلی حصار کامیابی کے ساتھ تعمیر کر لیا جاتا تو آبنائے باسفورس کی پوری ایک سمت یعنی بحر اسود سے آبنائے میں داخل ہونے والا راستہ عیسائی جہازوں کے لیے بند ہو سکتا تھا۔ اگرچہ قیصر کے پاس آبنائے میں داخل ہونے کے لیے مندر کی طرف سے ابھی بحر مارمور کا راستہ کھلا تھا، در دانیال بھی وہیں تھا، چنانچہ اب بھی مغربی یورپ کے جہاز اسی راستے سے آبنائے میں داخل ہو کر گولڈن ہارن میں داخل ہو سکتے تھے۔ رومیلی حصار تو گولڈن ہارن سے 5 میل دور تھا، لہٰذا گولڈن ہارن کو سلطانی کشتیوں کے گشت پر فوری طور پر تباہ نہ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ آبنائے میں داخل ہونے کے بعد بحر اسود کا راستہ بند کر دیا جائے۔ قاسم اپنے گھوڑے پر سوار گولڈن ہارن کے ساحل پر پہنچا۔ اب اس کے سامنے خلیج کا پانی تھا اور خلیج کے پار شہر قسطنطنیہ کی فصیل اور بندرگاہ کا دروازہ تھا۔ قاسم لمبی شاہراہ کے ذریعے یہاں آیا تھا، اس لیے وہ شہر کے دروازے کے سامنے آ پہنچا۔
یہ جگہ بارونق تھی، تا حد نگاہ قسطنطنیہ کے لیے رسد کا سامان بیل گاڑیوں سے اتارا جا رہا تھا۔ سامنے گولڈن ہارن کے پاس شہر کا دروازہ محض رسمی طور پر بند تھا، جبکہ فی الحقیقت اس کا کیواڑ ایک کھلا تھا۔ عام لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی تھی اور قسطنطنیہ کے سپاہی دروازے میں کھڑے آنے جانے والوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔